بات کا اثر ہی جب ہی ہوتا ہے جب آپ اس دعوت کے حامل ہوں، آپ کے اندر وہ خوبی، وہ صفت موجود ہو، پھر آپ کسی کو دعوت دیں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ ایسی ایسی باتیں اللہ دماغ میں ڈالتا ہے۔ میں ایک دن ٹی وی پروگرام میں بالکل پھنسا بیٹھا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بالکل آج تو لاجواب، حالانکہ الحمدللہ میں نے 20 سالوں میں کبھی بھی بڑے سے بڑا ان کا مناظر بھی بیٹھتا ہے، حالانکہ میں کوئی مناظر نہیں ہوں، ساری دنیا مجھے قاری خلیل کہتی ہے، کوئی مناظر نہیں ہوں، اس کے باوجود اللہ نے ایسی دھاک بٹھائی ہوئی ہے 20 سالوں میں کبھی اللہ نے مسلک کی آن کو کبھی نیچے نہیں آنے دیا، الحمدللہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اور جو آپ لوگوں کے پاس حق ہے، یہ اس حق کی شان ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کر دے، یہ اس دین کی شان۔ تو میں ایک دن میلاد کے دن تھے، حنیف قریشی صاحب نے میلاد کے بارے میں جو بات کی کہ جی صبح مرحبا مرحبا کے نعرے اور یہ وہ، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بالکل بدعت ہے، نہ صحابہ نے کیے نہ کسی نے کیے، اور ایسے خام کا مرحبا مرحبا سرکار کیا مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس نے ٹی وی پہ کہا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب قاری صاحب سے پوچھو کہ جب ان کے ساجد میر صاحب کراچی ایئرپورٹ پر لاہور سے آتے ہیں اور یہ تنظیمی طور پر جماعتی طور پر ان کا استقبال کرنے جاتے ہیں، کیا یہ نہیں جھنڈے لہراتے، یہ نہیں پھول برساتے جس طرح آج آپ نے مجھ پہ ڈالے ہیں، یہ نہیں پھول ڈالتے؟ ان کا امیر آئے تو اس کا استقبال نعرے اور پھول پتیاں سب حلال اور سنت ہے، اور کائنات کا امام آئے، ہماری سرکار آئے تو اس کا استقبال کرنے جائیں تو یہ بدعت ہے۔ جب تک اس نے سوال مکمل نہیں کیا تھا یقین مانیے میں پریشان بیٹھا کہ واقعی یہ ہماری ایک چیز ہے جو غلط ہے تو غلط ہے، لیکن اس سے مشابہت رکھ رہی ہے تو اس کا جواب کیا ہو۔ جیسے اس نے سوال مکمل کیا اللہ نے جھٹ سے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اور میں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرمندگی کے، بلکہ یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اس سے پہلے تھوڑا سا ڈرا بیٹھا تھا، یہ بھی نہیں محسوس ہونے دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب قریشی صاحب سے پوچھو، ہم جب میر صاحب کو لینے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اگر نعرے لگاتے ہیں، جماعت کے جھنڈے لہراتے ہیں، یا گلدستہ پیش کرتے ہیں، یا گل پاشی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم ایئرپورٹ پہ جا کر پھر میر صاحب کو لے کر بھی آتے ہیں۔ یہ جو صبح سے شام تک سڑکیں چھاپتے ہیں اور سڑکیں ناپتے ہیں، یہ کس کو لے کر آتے ہیں شام؟ یہ کس کو لے کر آتے ہیں؟ سارا دن پیلی چپلیں، ہری پگڑیاں گھسا گھسا کے تھک گئے، اور شام کو اسی طرح خالی ہاتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ بریانی کی ایک تھیلی ہاتھ میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آپ کے پاس حق ہے، آپ کو کیوں چھپنا، آپ کو کیوں ڈرنا؟ آپ دعوت دیں، دھڑلے سے دیں، اس کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے والا اللہ ہے، ہم نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے ہی، اللہ کے رسول کو کہا گیا، کچھ لوگ ہمارے لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے، مان رفع الیدین کر، ارے یہ تیرا کام نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو نہیں منوا سکے، حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی آپ نے جا کر کے کہا چچا چلو زور سے نہ صحیح میرے کان میں پڑھ لے، میں قیامت والے دن تیری گواہی دوں گا۔ پھر بھی اس نے نہیں پڑھا، یہی کہا کہ میں جو عرب کا، میری قوم کا دین ہے، میں اسی پہ جا رہا ہوں، اور آخر وقت تک اس نے نہیں پڑھا۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب جس کو تو چاہے کہ میں اسے مسلمان کر کے ہدایت دے دوں، یہ تیرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہاں تو وہ جو غوث ادھر نظر اٹھاتے ہیں تو لاکھوں مسلمان، ادھر نظر اٹھائی تو لاکھوں مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں نظریں نہیں اٹھائی کیا؟ کیوں نہیں لوگ مسلمان ہو؟ کیوں نہیں مسلمان؟
کہ آپ کی نظر سے ان کی نظریں زیادہ تیز ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ سارے 2 نمبر سودا بیچ رہے ہیں. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہیں جا کے. جیسے 2 طریقے ہیں کسی کے کام کو فیل کرنے کے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے. 2 طریقے ہیں. ایک دودھ کی دکان ہے جو پہلے سے کھلی ہوئی اور آپ کو پتہ ہے یہ پانی ڈال، آپ اس کے ایک تو یہ طریقہ ہے مسجد میں اسپیکر لگائیں اور سڑک کی طرف رخ کریں اس کی دکان کی طرف اور آپ بولتے رہیں کہ بھائیو اس نے میرے سامنے ایک بالٹی پانی کی دودھ میں ڈالی ہے، اس کی دکان سے دودھ نہ لینا، ملاوٹی دودھ ہے. لیکن یہ غیر مہذب طریقہ ہے، یہ غیر مہذب طریقہ ہے. اور دوسرا مہذب طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے مقابلے میں اپنی دکان کھولیں اور خالص دودھ بیچنا شروع کر دیں. جب کوئی بندہ آپ کی دکان سے ایک دن خالص دودھ لے کر جائے گا اور آپ کی بیگم چائے بنائے گی اور آپ چسکی لیں گے اور بیگم بھی پیے گی تو بیگم آپ کو خود بولے گی آج دودھ کہاں سے لایا، کل بھی یہیں سے لانا، اب یہیں سے لیتے آنا، پہلے والی دکان سے نہیں لینا. وہ اپنے آپ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو آپ کو کسی کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اصلی سودا بیچیں، آپ اپنا اصلی سودا بیچیں. دنیا خود بخود اس اصلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپیل کی قوت رکھی ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے. اور اسی چیز کی آپ تبلیغ کریں جو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہی بات کہتا ہے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے دنیا والو، میرا محبوب جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لیتے چلے جاؤ، جس چیز سے منع کرے اس سے رکتے چلے جاؤ. ساری دنیا نے اپنے پیشوا بنا لیے رحمت عالم کے مقابلے میں. کوئی کہتا ہے ہمارا پیر اونچا، کوئی کہتا ہے میرا استاد اونچا، کوئی کہتا ہے میرے ماں باپ اونچے، کوئی کہتا ہے میرا علم اونچا، کوئی کس کی تعریف کرتا ہے، کوئی مرید کہتا ہے میرا پیر اونچا. میں کہتا ہوں ساری دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم کہتے ہیں ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے. ساری دنیا کے دعوے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو جو رب العالمین نے منصب عطا کیا ہے، جو رتبہ عطا کیا ہے، اگرچہ دنیا کہتی ہے یہ اللہ کے رسول کو بڑے بھائی جتنا، باپ جتنا رتبہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم جتنی قدر و منزلت اہل حدیث کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دنیا کے کسی مسلک کے سینے میں رسول اللہ کا وہ مقام نہیں. آج رسول اللہ کے آنے کے بعد بھی لوگوں کو دیگر علوم اور فنون کی ضرورت پیش آتی ہے. رسول اکرم کے آنے کے بعد تفہیم دین کے لیے ان کو پھر کسی امام کی ضرورت پیش آتی ہے. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ آج کتنے مفتی مل کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تاکہ ہماری دکانیں چلتی رہیں، ہماری دکانیں بند نہ ہوں. قرآن و سنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب دنیا میں سب سے پہلا ترجمہ عربی زبان سے غیر عربی میں فارسی میں کیا، ان نام نہاد مولویوں نے ان پر بھی کفر کے فتوے لگائے. شاہ ولی اللہ تو کافر ہو گیا، اس نے عربی قرآن کو فارسی میں لکھ دیا. اور در حقیقت اندر بات کیا تھی کہ قرآن جب لوگوں کی مادری زبان میں آ جائے گا تو ہم سے مسئلہ کون پوچھے گا؟ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. گھر میں قرآن ترجمے والا لوگ رکھ لیں گے اور یہی کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ. لوگوں میں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے تو اللہ رب العالمین بھی ان کو ہدایت دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی
اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔